السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ہوسٹ فرش۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے ہیں میرا ستم گھر کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ آپ یہ نام سن رہے نیولسٹک یوٹیوب چینل پر برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے حمزہ سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ سفیان کو ارادیہ کے لیے ایک پرفیکٹ انسان سمجھ رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ارادیہ کے لیے حمزہ سے بہتر اور کوئی نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد ارادیہ نے ایک بار پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ ناشتہ بناؤ بیگم، آج کیا بھوکا مارنا ہے؟ مجھے کل سے کچھ نہیں کھایا میں تو بس۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رادیہ جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اس کی ساری دعائیں آج قبول ہو گئی تھی۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی۔ آخر دنیا کے سب سے اچھے شوہر کی خدمت بھی تو کرنی تھی۔ اب اس کے سینے میں کوئی ڈر اور خوف نہ تھا۔ حمزہ کو پتہ چلے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ وہ عجیب خوف ہر وقت اس میں گھری رہتی، لیکن اس وقت وہ پرسکون ہو کر حمزہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ پھر ایک بار پھر سے حمزہ کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل وہ جس طرح سے ہال سے نکل کر گھر آیا اور اس کو دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ اس سے بات کی نہ ہی اس کی طرف مڑ کے دیکھا، تو کیا حمزہ کے دل میں اس کے لیے شک تھا؟ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر وہ ناشتہ بنانے میں مگن ہو گئی، کیونکہ جو بھی تھا حمزہ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ قبول کر چکا تھا، وہ بھی اس کے تلخ ماضی کے ساتھ۔ انوی تیار ہو کر باہر آئی تو سب سے پہلے اماں کے پاس آئی۔ انہیں سلام کر کے ان کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی تھی۔ ابھی اس گھر میں آئے ہوئے صرف چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنی ذمہ داریاں سمجھ چکی تھی۔ اس کی بوڑھی ساس جو بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی، شوہر بیچارہ جو تھکا ہارا شام کو گھر آتا اور اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ سن انوی، میرے پاس بیٹھ۔ اماں نے اس کے مطمئن چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ وہ مسکرا کر ان کے قریب آ بیٹھی۔ تو مجھ سے ناراض ہے؟ میں نے رات کو تجھے کمرے سے ڈانٹ کر بھیج دیا، اماں نے پوچھا تو انوی تو شرما گئی۔ اب وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ وہ کس وجہ سے کمرے میں نہیں جا رہی تھی؟ خیر، انہوں نے بھی ایک عمر گزاری تھی، وجہ تو وہ خود ہی جانتی تھیں۔ اس کے اس طرح شرمانے سے اماں اس پر صدقے واری گئیں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے 4 دن ہیں یا 8 دن، اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتی۔ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلا کر مروں گی، اسی لیے مجھے جلدی سے خوشخبری سنا دے۔ اماں کی بات سن کر انوی کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو اگلے 100 سال تک ہمارے پاس رہیں گی۔ انوی نے انہیں پیار سے پچکارا۔ ہاں، سب پتہ ہے مجھے، 100 سال تک جیوں تاکہ اور بوڑھی ہو جاؤں، اور پھر تو اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو بولے کہ دیکھو میں نے اپنی بوڑھی ساس کس طرح سنبھالی تھی، انہیں اپنی مثالیں دے، اور میں 100 سال تک جی کر تیرے بچوں کے لیے مثال بن جاؤں تیری۔ نہ بیٹا نہ، تیرے لیے مثال نہیں بنوں گی میں، اماں نے منصوبہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں، بہت بری ساس ہیں آپ، ابھی میرے بچے آئے بھی نہیں اور آپ کو مثال بننے کی پڑی ہے، اور ویسے بھی اچھی بہو ثابت ہو کر مثال تو میں بنا کے ہی رہوں گی۔ انوی نے اپنا منصوبہ بتایا۔ رک، تو مجھے بری ساس کہتی ہے؟ بری ساس دیکھی کہاں ہے تو نے ابھی تک؟ میں تو پوری اسٹار پلس کے ڈراموں کی ساس بن کے دکھاؤں گی تجھے، پھر تجھے پتہ چلے گا ساس کیسی ہوتی ہے۔ اماں نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ ہاں، پتہ ہے مجھے آپ بہت بری ساس ہیں، لیکن اماں بہت اچھی ہیں، انوی نے ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ انوی چند ہی دنوں میں اماں کو سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی بہت مشکل سے گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک زندہ دل خاتون تھیں۔ ہاں، اب مسکے مت لگا، مجھے جاگ کر ناشتہ بنا میرے لیے، اور ابھی تیرا شوہر بھی جاگنے والا ہوگا۔ اماں نے اس کا شرمایا ہوا چہرہ چوما اور اسے کچن میں بھیج دیا۔ قسمت شاہ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک تو اسے بان کی پسند کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور دوسری طرف سے اس نے جو پیرس کا ہنی مون ٹرپ پلان کیا تھا، اس میں
سب کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی کیونکہ اگلے ہی مہینے سے ابان کے ایگزام شروع ہو رہے تھے اور اس کا ارادہ ابان کی پڑھائی دوبارہ سے شروع کروانے کا تھا۔ اس نے سب کچھ سیٹ کر لیا تھا۔ ابان کراچی میں ہی اپنے پیپر دے سکتی تھی لیکن اس کے لیے اسے محنت کی ضرورت تھی اور جس حساب سے اس کے پیپر سامنے آئے تھے نہ تو دوستی کرنے کی پوزیشن میں تھا اور نہ ہی پیار۔ اس نے ہنی مون تو فی الحال کے لیے کینسل کر دیا لیکن وہ اس کا سال برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا اور ویسے بھی شاہ لڑکیوں کی پڑھائی کو لے کر بہت حد تک سیریس تھا، یہاں تک کہ لڑکیوں کی پڑھائی پر کیمپس بھی چلا رہا تھا اور پڑھائی کے سارے رول ابان پر بھی لاگو ہو رہے تھے۔ اس نے لا کر بکس ابان کے سامنے رکھی جسے دیکھتے ہی وہ چیخنے لگی، ہائے مرگی، میں تو بالکل نہیں آتا، میں کیسے کروں گی، میں فیل ہو جاؤں گی، ایک پیپر میں بھی پاس نہیں ہوں گی۔ اس بار ابا نے اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا تھا۔ شاہ نے اس کے لیے الگ سے ٹیوشن ٹیچر کا انتظام بھی کر دیا تھا جو کل سے اسے پڑھانے بھی آنے والا تھا۔ اس کے پچھلے رزلٹ کے مطابق ابان پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن ابان کا کہنا تھا کہ وہ بالکل بھی اس اچھی نہیں ہے کیونکہ انوی اسے پڑھاتی تھی ورنہ وہ زیرو ہے۔ شاہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے پڑھائے گا لیکن میڈم کے نخرے، آپ کوئی میرے دوست ہیں کہ میں آپ کے پاس پڑھوں گی، مطلب اس کا ارادہ اب بھی یہی تھا کہ شاہ اس کی دوستی کے لیے کچھ اسپیشل کرے، جو سوچ کر شاہ پریشان ہو چکا تھا لیکن اب اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ لالا یہاں آ چکا ہے، کبھی بھی وہ اس کے گھر کا پتہ کر کے یہاں آ سکتا ہے۔ اس نے سب نوکروں اور گارڈز کو الرٹ کر دیا تھا کہ کوئی بھی غیر اس کے گھر کے اندر اس کی غیر موجودگی میں نہ آئے۔ حمزہ ارادیہ کی زندگی میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ آج کل بہت پریشان رہنے لگی تھی جس کی وجہ حمزہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو رادیہ آج بھی روز کی طرح کافی پریشان تھی۔ اس نے رادیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہہ دیا وہ پریشان نہیں۔ رادیہ، میں جانتا ہوں تم کیوں پریشان ہو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تم پر شک کیا، رائٹ؟ دیکھو رادیہ، یہ سب حال میں مجھے دیکھو رادیہ، جب حال میں مجھے اچانک وہ سب کچھ پتہ چلا تو میرے لیے وہ سب کچھ ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے میں مشی کو لے کر آ گیا۔ اس وقت مجھے یہی لگ رہا تھا تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے مجھے یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ میں تم پر غصہ تھا لیکن اس غصے کی وجہ شک نہیں تھا۔ میں نے گھر آ کر بہت سوچا، اپنی زندگی کے پچھلے 2 سالوں کے بارے میں سوچا، تم نے کتنی کوشش کی مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے کی لیکن میں نے یہی کہہ کر کہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اب بھی میں یہی کہوں گا۔ مجھے لگا تم گھر آ کر خود مجھ سے بات کرو گی اور بتاؤ گی تو میں تمہیں روک دوں گا۔ میں تم سے کہوں گا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں ساری رات کمرے میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آؤ مجھ سے بات کرو، مجھے خود اپنے بارے میں بتاؤ، لیکن تم نہیں آئے۔ رادیہ، تم ساری رات باہر بیٹھی رہی اور کمرہ لاک نہیں تھا۔ پھر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سب کچھ ہمارے بیچ میں ٹھیک ہے، میں باہر آیا مشی کو لینے۔ میں سمجھ چکا تھا تم اتنی پریشان تھی، تمہاری حالت دیکھتے ہوئے میں نے اس وقت میں وہ موضوع چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، لیکن تمہاری ٹینشن دور کرنا چاہتا تھا اسی لیے تمہارا فون اٹھا کر لے گیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا لیکن ایک شک کے مطابق مجھے لگا کہ اس رات کو آنے والا فون نگار بیگم کا ہی ہوگا۔ میں نے اس عورت کو فون کر کے صبح اپنے گھر آنے کو کہا تاکہ وہ تمہاری ٹینشن کو دور کر سکوں۔ میں جانتا ہوں تم نے ان 2 سالوں میں مجھے اپنے بارے میں بتانے کی بہت کوشش کی، میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا ماضی کیا ہے اور کیسا تھا، تم حال میں میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ اس دنیا
میں کئی عورتیں پردہ کرتی ہیں، پرہیزگار ہیں، پاک دامن ہیں، لیکن میری نظروں میں میری بیوی سے زیادہ پاک دامن، پرہیزگار اور پردہ دار کوئی نہیں ہے، کیونکہ صرف پردہ عورت کی عزت نہیں بچاتا، عورت خود اپنی عزت کی محافظ ہوتی ہے، اور پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہی عزت اپنے شوہر کو دے کر اس کو اپنا محافظ بناتی ہے، اور وہی شوہر جب اس کی عزت کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ اس عورت کی نہیں بلکہ اپنی عزت کو تار کرتا ہے۔ تم نے اپنی عزت مجھے دے کر مجھے اپنا محافظ بنایا ہے، اور یقین کرو میں کبھی اسے تار نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ اس کا محافظ رہوں گا۔ رادیہ، جو اتنے دنوں سے بس یہ سوچ رہی تھی کہ حمزہ اس پر شک کر رہا ہے، وہ اپنی غلطی کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہ تھا، اس نے آخر کیسے سوچ لیا کہ اس کا حمزہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ساری رات وہ باہر بیٹھی رہی، ایک بار بھی اس نے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا کہ حمزہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اپنے سوالوں کا جواب ملتے ہی وہ پرسکون سی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ حمزہ آج پہلی بار اس کالونی آیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ کس طرح سے اس کے باپ کو قتل کر کے خود عیش کی زندگی گزار رہا تھا، اسے یتیم کر کے وہ اپنی زندگی کسی بادشاہ کی طرح گزار رہا تھا۔ حمزہ بس اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی تک سفیان کو سامنے سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن سفیان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کا پورا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کی ماں ساری زندگی اس شخص کی وفادار رہی ہے، لیکن اس نے اسے دھوکہ دیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا دلوانا چاہتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ سفیان اس کا پورا ساتھ نبھا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سفیان کے کہنے پر یہیں آیا تھا۔ سفیان کے باپ سلیمان کا کوئی پرانا وفادار نوکر، جو اس کے سارے کالے کاموں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اس نے کورٹ میں گواہی دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد سفیان نے اسے محفوظ جگہ پر بھیج دیا تھا، کیونکہ اس کے باپ کا ارادہ اب بھی اس کو راستے سے ہٹانے کا تھا۔ حمزہ اس سے ملنے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، وہ شخص گواہی دینے کے لیے تیار تھا، اب اس کے باپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ ساری زندگی رشتوں کے لیے ترستا رہا، اگر وہ جانتا ان رشتوں کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کھو دیا ہے تو شاید کبھی ان کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ دولت بھی کیا چیز ہوتی ہے، اپنے کا ہی خون سفید کر دیتی ہے۔ اس نے یہ سب کچھ آ کر شاہ کو بتایا۔ شاہ پہلے تو بہت پریشان ہوا، لیکن پھر اسے یہ کہہ دیا کہ اس سب چیزوں میں اسے اکیلے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ قدم قدم پر اس کے ساتھ دے گا۔ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، ایک بار دل میں بس جائے تو کبھی نہیں نکلتی۔ رمشا بھی ایسی ہی محبت ہے جو سفیان کے دل میں اتر چکی تھی۔ سفیان نے جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس وقت اس سے شادی کرنے کا فیصلہ لیا۔ وہ اسے ایک آسان زندگی دینا چاہتا تھا۔ رمشا کے کوٹے سے بھاگ جانے پر اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ کوئی لڑکی اسے ٹھکرا کر چلی گئی ہے، اسی لیے رمشا کو ڈھونڈنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ نگاہ بیگم کو بھی تنگ کر کے رکھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر رمشا چاہیے تھی۔ رمشا جیسے اس سے دور ہو رہی تھی، اس کے دل میں اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا جب رمشا کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا تو وہ اس پر یقین ضرور کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 2 سالوں کی کڑی محنت کے بعد جب وہ رمشا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تو اسے پتہ چلا نہ صرف رمشا شادی شدہ ہے بلکہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ اسے یہ سب کچھ جان کر خوشی تو نہ ہوئی، لیکن یہ تھا کہ وہ عزت کی زندگی گزار رہی تھی، وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے
اس کے دل میں رمشا کے لیے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے راستے سے ہٹ گیا اور سیدھا نگاہ بیگم کے کوٹھے پر جا پہنچا اور وہاں جا کر نگاہ بیگم کو کہہ دیا کہ اب اسے رمشا کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، اب اسے رمشا نہیں چاہیے۔ اور یہی بات نگاہ بیگم کو ٹھٹک رہی تھی، اسی لیے اس نے رمشا کو ڈھونڈنے کے لیے رات دن ایک کر دی، یہاں تک کہ سفیان کا پیچھا بھی شروع کر دیا۔ سفیان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رمشا کا شوہر اس کے چچا زاد بھائی نکلے گا، اور جس طرح سے تلخ کلامی ان کی پہلی ملاقات میں ہوئی تھی، سفیان اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی مجبوری تھی، اسے حمزہ سے ملنا تھا۔ لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رمشا کے بارے میں حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گا جس سے حمزہ بدگمان ہو۔ سفیان ہمیشہ سے اپنی ماں کے قریب تھا، اس کے باپ نے تو بچپن ہی سے اسے کبھی منہ ہی نہ لگایا۔ وہ اپنے باپ کے لیے کتنا ترسا تھا، کتنا تڑپا تھا وہ اس کے لمس کے لیے، لیکن مجال ہے جو وہاں سے محبت بھری ایک نگاہ بھی دیکھ لیتا۔ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ 16 سال کا تھا جب ایک دن اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ہر طرف پتہ کرتا ایک جگہ گیا جہاں اس کا باپ ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے کسی نے بتایا کہ اس کا باپ اس کوٹھے پر جا رہا ہے۔ وہ نگاہ بیگم کے کوٹھے پر جا پہنچا، صرف اپنے باپ کو بتانے کے لیے کہ اس کی ماں اپنی زندگی کے آخری لمحات جی رہی ہے اور ان میں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں اپنے باپ کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس آنے لگا۔ جب راستے میں سے نگاہ بیگم سے ٹکرایا، نگاہ بیگم نے جب پوچھا وہ کون ہے تو اس نے بتا دیا کہ وہ سفیان ملک کا بیٹا ہے، تو بس اس کے بعد نگاہ بیگم نے سفیان ملک کے دماغ میں اپنے باپ کے خلاف اتنا زہر بھر دیا کہ اس سے بے انتہا نفرت کرنے لگا، حتیٰ کہ نگاہ نے اپنے آپ پر بیتی بھی کہانی سنا دی۔ اب وہ ہر روز نگاہ کے کوٹھے پر جانے لگا۔ ہر دن کے ساتھ سفیان کے دل میں سلیمان کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ ایک ٹیچر جاتا تھا تو آدھے گھنٹے بعد دوسرا آ جاتا تھا، پھر وہ پڑھاتا تھا، پھر آدھے گھنٹے بعد دوسرا آ جاتا تھا۔ میں تو پڑھ پڑھ کے تھک چکی ہوں، ایک ٹیچر کا دیا ہوا یاد کرتی ہوں تو دوسرے کا بھول جاتا ہے، اتنا کم وقت میں اتنا نہیں پڑھ سکتی۔ ابا نے ہار مانتے ہوئے اپنی کتابوں کا انبار آ کر شاہ کے سامنے رکھا۔ مگر بانی جانو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، تمہیں پڑھائی تو کرنی ہوگی ورنہ سارا سال برباد ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میری آپی کو لے آئیں، مجھے پڑھا لیں گی۔ ابا نے اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ بانی، ایسا کیسے؟ تمہاری آپی کو لے کر ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، وہ اس کا خاوند اجازت دے گا اسے اس طرح آنے کی؟ ارے آپ شاہزادے شاہ ہیں، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی تو اٹھا کے لے آئے تھے نا، آپی کو بھی اٹھا کے لے آئیں۔ بانی کے پاس تو ہر مسئلے کا حل تھا۔ بانی، ایسے کیسے؟ میں کسی کو اٹھا کر لے آ سکتا ہوں۔ ایسے کیسے سے کیا مطلب ہے؟ جس طرح مجھے اٹھا کر لے آئے تھے ویسے بھی آپی کو اٹھا لائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاس ہوں، ورنہ مجھے کوئی نہیں پڑھا سکتا، پکا فیل ہو جاؤں گی۔ بانی، اگر تم دھیان سے پڑھو گی تو تم فیل نہیں ہوگی، شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو لگتا ہے میں دھیان سے نہیں پڑھتی، نالائق بچی ہوں نا؟ بانی نے منہ بنایا۔ نہیں بانی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ٹیچر کو گولی مارو، میں خود پڑھاؤں گا۔ دیکھیے، میرے پڑھانے کے بعد تمہاری آپی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، شاہ نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ سوری، آپ کے پاس میں کیوں پڑھوں؟ کیا اسپیشل کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ کیا اسپیشل کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے دوستی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھینگا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ
का अंगूठा दिखाते हुए कहा, इन टीचरों ने क्या किया तुम्हें पढ़ाने के लिए? तुम्हारी आपी ने क्या किया है तुम्हारे लिए स्पेशल, बताओ मुझे। अब शाह को इसके बचकाना हरकतों पर अच्छा खासा गुस्सा आने लगा था। ये टीचर्स और आपी मेरी बहन है, वो ही स्पेशल, लेकिन आपने स्पेशल बनने के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आपके पास नहीं पढ़ सकती। और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे राधी आपी के घर लेकर जाएंगे। अबान को लगा अब शाह को इस पर गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए इसने अपना मंसूबा बदलना चाहा। शाह बस इतना कहकर अंदर चला गया, जबकि अबान भी तैयार होने के लिए इसके पीछे आ गई। अबान का दोस्त बनने के लिए इसने स्पेशल प्लानिंग तो कर ली थी, अब बस अबान को सब सरप्राइज देना बाकी था। अनवी ने जितना सोचा था इससे कई ज़्यादा ज़ैन ने इसे मोहब्बत दी थी। वो हर वक्त इसका ख्याल रखता, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, इसे बाहर लेके जाता। इसकी मोहब्बत में अनवी दिन ब दिन निखरती जा रही थी, लेकिन एक बात अब भी जो अनवी को अंदर से खाई जा रही थी, आखिर इसका बाप कहाँ गया? इसे छोड़कर कहाँ से जा सकता है? ज़ैन ने हर जगह पता करवाया, लेकिन लाला का कोई अता पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि लाला कहाँ है। वह अबान के पास भी नहीं पहुंचा, क्योंकि अबान घंटों इससे फ़ोन पर बातें करती थी और इसे बताती थी वो किस तरह से शाह को तंग करती है, और फिर इसका बाप कहाँ गया, आखिर कहाँ गायब हुआ वो शख्स। हकीकत जानने के बाद अनवी को लाला से वो मोहब्बत महसूस ना हुई जो इतने सालों से वो करती थी। इसने अबान को इसके बारे में कुछ ना बताया था, और ना ही अबान शाह की मौजूदगी में लाला का कोई जिक्र करती थी। लाला हर रोज़ नगीन के कोठे पर आता, इससे घंटों बैठता, माफिया मांगता, इसके पैर पकड़ता, हाथ जोड़ता, लेकिन वो पत्थर दिल बनी इसे देखती रहती, इससे कुछ ना कहती, बस मुस्कुरा देती। इसके पास लाला के लिए कोई माफ़ी ना थी। लाला का कहना था कि वो शाह के पास जाए और इसकी बेटी को इससे आज़ाद करवाए, लेकिन नगीन ने शाह के पास जाने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो कभी अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती, वो इसे नहीं बता सकती कि वो एक तो वाइफ है, लेकिन लाला ने हार नहीं मानी। आज इसे यहाँ 1 हफ्ता हो चुका था, और इसे 1 हफ्ते के दौरान वो रोज़ ही आकर नगीन की मिन्नतें करता। सलमान को जैसे ही पता चला कि इसके नौकर ने इसके खिलाफ गवाही दी है, तो वो इसने मंजिल पर हटना बेहतर समझा। जब से नौकर ने पुलिस वालों के सामने ये बयान दिया था सलमान ने अपने भाई और भाभी को कत्ल करने की साजिश रची थी, तो पुलिस इसे हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन सलमान ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। सफ़िया ने भी हर जगह मुमकिन कोशिश की इसे ढूंढने की। इसी दौरान एक बार हमजा इससे मिलने आया। इसे मिलते ही वो पहचान चुका था, ये वही आदमी है जिसके घर के बाहर खड़ा था। इस दिन इसने रिमशा का नाम लिया था, यानी राधिया रिमशा है। यह बात जानता था, लेकिन इस वक्त हमजा ने इसके बारे में कोई बात ना छेड़ी, क्योंकि इस वक्त इन दोनों का मकसद सलमान को ढूंढना था और इसे इसके किए की सज़ा दिलवानी थी। शाम के वक्त शाह ने अबान के लिए एक गाड़ी भेजी और कहा कि वो गाड़ी में बैठकर शाह के पास आ जाए, और गाड़ी हर तरफ से बंद थी। अबान देख भी नहीं सकती थी वो कहाँ जा रही है, बस ड्राइवर इसे शाह के हुक्म पर कहीं लेकर जा रहा था। लाशूरी तौर पर अबान को इंतज़ार था शाह इसे कहाँ बुला रहा है। अबान का कोई अंदाज़ा ना था शाह इसे कहाँ बुला रहा है, ये ड्राइवर इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अबान थी। इसने राहत बाबा से कुछ ना कुछ पता लगवा ही लिया था। राहत बाबा ने इसे बताया था शाह ने इसके लिए कुछ सरप्राइज रखा है। जब अबान ये सोचकर बहुत खुश थी शाह इसकी दोस्ती के लिए कुछ कर रहा है, इसका मतलब अबान शाह के लिए इतनी स्पेशल थी, यह एहसास भी इसके लिए बहुत खुशगवार था। गाड़ी कहाँ आकर रुकी अबान के लिए देखना बहुत मुश्किल था। गाड़ी को मुकम्मल तौर पर काले पर्दों से कैद किया गया था
کہ ڈرائیور کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ڈرائیور ادب و احترام سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابان تجسس کے مارے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جہاں ایک انتہائی خوبصورت راستہ پھولوں سے سجایا گیا تھا جو سیدھا ایک کمرے کے اندر جا رہا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا نہیں لیکن باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابان آہستہ آہستہ پھولوں سے چلتی اس راستے سے اپنے پیر رکھنے لگی۔ ہائے کتنے مزے کا ہے یہاں سب کچھ، یہاں اتنی ٹھنڈی ہوا ہے نا۔ ابان بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ جیسے ہی دروازے تک آئی، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنے پرانے وہم و گمان پھر سے ہونے لگے کہ کہیں کوئی چڑیل یا جن تو نہیں جس نے یہ دروازہ کھولا۔ پھر اپنی سوچ پہ مسکرا دی، کیونکہ اس دنیا کا سب سے بڑا جن جس کے پیچھے ویسے بھی لگ چکا تھا، اور اس کا جن کا نام شاہ شاہ تھا۔ وہ اپنی سوچوں پر قہقہہ لگا کر ہنسی، پھر جلدی سے اپنی ہنسی کنٹرول کی اور اس کا جن سن نہ لے۔ وہ اسی رفتار سے چلتی ہوئی اندر آئی، لیکن شاہ جہاں یہاں نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے سے ٹیبل پر ایک گفٹ رکھا ہوا تھا جس کے سامنے ایک پیارا سا سرخ رنگ کا پھول تھا۔ گفٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی، "فار یو مائی پرنسس" لکھا تھا۔ ابان نے جلدی سے وہ پھول اور گفٹ اٹھایا۔ اس نے غور کیا تو پھول کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی، "اوپن اٹ ناؤ"۔ ابان نے جلدی سے وہ گفٹ کھولا، جس میں بالکل ایسے ہی کاجل تھا جو وہ بچپن سے خریدتی آئی تھی۔ ملتان میں بھی شاہ نے اس کے لیے ایسا ہی کاجل لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پہلا گفٹ ہے جو شاہ نے اس کے لیے لیا ہے۔ ابان کھل کر مسکرا دی۔ شاہ کو اس کی پسند یاد تھی، لیکن پھر ابان نے غور کیا جیسے وہ راستہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ پھولوں سے سجا راستہ اب بھی کسی طرف جا رہا تھا۔ اب ایک بار پھر سے اس پھول سے سجا راستے کی طرف چل دی تھی۔ یہاں پر بھی ایک ویسا ہی دروازہ تھا جیسا کہ گھر کے باہر۔ ابان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ بالکل پچھلے کمرے کی طرح ہی سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ یہاں پر بھی پھول میز ایک گفٹ کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ابان دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے جلدی سے گفٹ کھولا۔ ہاتھ ڈال کر جلدی سے چھنکتی ہوئی پایزیب نکالی۔ یا اللہ، یہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ تو بس ایک ہی ہے؟ ابان نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے بدھو شاہ جی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پایزیب 2 پیروں کے لیے ہوتی ہے؟ شاہ کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی وہ آگے چل دی، کیونکہ پھولوں کا راستہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا اور ویسا ہی دروازہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بالکل ویسا ہی ایک میز اور ایک گلاب کے ساتھ تھا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ وہ ایک بار پھر سے تجسس نے اسے آ گھیرا۔ وہ اس کے پاس آئی، جلدی سے گفٹ کھولنے لگی، لیکن گفٹ کھولنے سے پہلے اس کی آواز نے بتا دیا وہ کیا ہے۔ اس کے باہر لٹکی چپ پہ لکھا تھا، میں نے اس کا نام چو چو رکھا ہے، تم جو چاہو رکھ سکتی ہو۔ اس سے پہلے میرا فیورٹ پیٹ دوں گا، لیکن اب میرے خیالوں میں یہی چو چو ہوگا۔ ابان نے بڑے ہی پیار سے مرغی کی ننھے چوزوں کو اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں لیا۔ ہائے اللہ، کتنا پیارا ہے! اب آگے کیا ہوگا؟ اب
ابان اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تجسس سے آگے بڑھ رہی تھی اور اب جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں اس کا استقبال کیا، سمندر کی لہریں تھیں دور سے ہی واپس لوٹ جاتی۔ باہر شاہ سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ نے ایک بار میں اس کی ساری خواہشیں پوری کر کے اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا۔ ابا نے جلدی سے اپنے پیروں سے جوتے اتارے اور بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو مسز شاہ آپ اپنے نیو دوست کے ساتھ بوٹ کا سفر کرنا پسند کریں گی؟ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا۔ یس آف کورس، ابان خوشی سے چہکتے ہوئے بولے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کشتی کی طرف لے جانے لگا۔ ابان کو پانی بہت پسند تھا، اسے سمندر سے عشق تھا، لیکن کبھی سمندر کے بیچوں بیچ نہ آئی تھی۔ شاہ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو ہماری دوستی ہوگی نا؟ شاہ نے محبت سے پوچھا۔ ارے دوستی ہماری تو پکی والی دوستی ہوگی، ابا نے چہکتے ہوئے کہا۔ اب پابندیاں ختم؟ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ ہلو مسٹر، دوستی ہوئی ہے، محبت نہیں، اور پابندیاں محبت کے بعد ختم ہوتی ہیں، ابا نے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا۔ شاہ نے کبھی نہ سوچا تھا ابان اتنی چالاک نکلے گی، لیکن اس کی معصوم سی چالاک حرکتوں پر وہ بہت خوش تھا۔ شاہ نے فیصلہ کیا تھا وہ کبھی اس کی مرضی کے خلاف اس کے قریب نہیں آئے گا۔ شاہ آج بھی اس رات کو یاد کر کے پچھتایا تھا جس میں وہ ساری رات روتی رہی۔ بے شک وہ بہت محبت سے اس کے قریب آیا تھا، اس نے بہت عزت سے اپنے حقوق اس سے لیے تھے، لیکن پھر بھی اس کے لیے وہ زبردستی ہی تھی۔ اس کے معصوم دماغ میں یہی تھا کہ شاہ نے اس سے لالا کا بدلہ لیا ہے، لیکن اب وہ اس کے دماغ سے ساری پرانی یادیں مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پرنسس کے ساتھ خوبصورت یادیں بنانا چاہتا تھا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے، لیکن پتہ نہیں اب وہ یادیں کب بنیں گی، کیونکہ شاہ اتنی ساری محنت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ چیز کی جس کا اس نے اپنی پسند لسٹ میں ذکر کیا تھا۔ ویسے آپ اتنے بڑے بزنس مین ہٹلر بنتے رہتے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ پیروں میں 2 پائجیب پہنی جاتی ہیں؟ ابان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کسی لڑکا عورت کی طرح کہا۔ تو شاہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں مائی پرنسس، لیکن بات کچھ یوں ہے، ایک پائجیب تمہارے پاس ہے اور دوسری میرے پاس۔ اب جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تب ملے گی تمہیں دوسری پائجیب، تب تک میں دیکھوں گا تم اس کا خیال رکھتی ہو یا نہیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھ لیجیے گا، میں اپنی ساری پسند کی چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اچھا، تو کیا تمہارا وہ لاکٹ پسند نہیں تھا؟ اس کی بات پر شاہ کو یاد آ گیا اس کی محبت کی پہلی نشانی اس نے گم کر دی تھی۔ نہیں، پسند تو بہت تھا، لیکن وہ تو آپ کے پاس تھا نا، آپ نے چھین لیا تھا، مجھے کیسے ملتا؟ ابان پھر اسی سٹائل میں بولی۔ ویسے آپ بزنس مین نہیں، ایک نمبر کے چور ہیں، ابان جلدی بولتے، لیکن اپنی بات پر غور کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو کچھ سخت ہو چکے تھے۔ میرا وہ مطلب تھا کہ آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں، آپ نے ہی تو دیا تھا وہ مجھے۔ ابان نے اپنی بات پر پردے ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اسے چور کہنے کی غلطی کر چکی تھی۔ تمہیں میں چور لگتا ہوں؟ شاہ اس کے بات پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ فرانس میں الاؤڈ ہوتا ہے کچھ بھی بولنا، آپ بھی تو حمزہ بھائی کو نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، ابا نے جلدی سے کہا، کیونکہ ابھی تو ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر شاہ کا قہقہہ لگا کر ہنسا۔ بس بھائی دونوں
میں سب کچھ الاؤڈ ہوتا ہے۔ شاہ نے جھک کر اس کے کان کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، یہ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ ابان اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے کہا جس پر شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ابان جب گھر واپس آئی تو اس کا منہ ایک سیکنڈ بھی بند نہ ہوا تھا۔ وہ کب سے بولتے جا رہی تھی جبکہ شاہ مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج اس کے چہرے کی چمک صرف شاہ کی وجہ تھی، اسی لیے تھی کہ شاہ بڑے مزے سے ابان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ چلیے ریڈرز کی آپ کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔